السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نزاہت نگار. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بات کریں گے کہ آپ اپنے عادات و اطوار میں اپنے روزمرہ کے روٹین میں ایسی کون سی تبدیلیاں لا سکتے ہیں جو آپ کے انگزائٹی لیول کو ان دا لانگ ٹرم کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں. اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے اپنے جو ٹریگرز ہیں جس سے آپ کو انگزائٹی اٹیک ہو جاتا ہے یا آپ کا اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے وہ آپ نے پہچاننے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے حالات ہیں، وہ کون سے کام، اعمال و افعال ہیں جن سے آپ کا اسٹریس لیول، انگزائٹی لیول بڑھ جاتا ہے، وہ آپ نے پہچاننا ہے. کیونکہ اس سے آپ خود اور جو بھی آپ کے ڈاکٹر تھراپسٹ ہیں وہ اس بات کا تعین کر سکیں گے کہ آئندہ جب ایسے حالات آپ کے سامنے آئیں تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہونا چاہیے. اب اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ فرض کریں کوئی ایسے صاحب ہیں جن سے مل کے آپ کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں، آپ کے تھراپسٹ آپ کی مدد کریں گے اس حوالے سے کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو ایسے کون سے حالات درپیش ہو جاتے ہیں کہ آپ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، آپ کو انگزائٹی اٹیک ہو جاتا ہے. کیا وہ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں؟ کہیں آپ تو انہیں جج نہیں کر رہے ہوتے؟ آپ کو کیوں مشکل درپیش آ رہی ہوتی ہے؟ پھر یہ کہ آپ اس حوالے سے سوچیں گے کہ فرض کریں اگر اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں، وہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو میں اس کے بعد یہ جواب دے سکتا ہوں. اگر وہ مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں تو میں ایسے بات کر سکتا ہوں. اگر حالات اس طرف جائیں گے تو میرا عمل یہ ہوگا، اگر حالات اس طرف جائیں گے تو مجھے کچھ ایسے کرنا ہوگا. مطلب یہ کہ آپ ایک پلان آف ایکشن بنا لیں گے. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ایسے لوگوں کے پاس جو کہ انگزائٹی کے مریض ہوتے ہیں کوئی پلان آف ایکشن ہو، کوئی اسٹریٹجی ہو تو وہ ان کنٹرول محسوس کرتے ہیں. پھر وہ ایک دم سے ان کے اوپر انگزائٹی اٹیک نہیں آ جاتا بلکہ وہ حالات ان کے قابو میں رہتے ہیں اور وہ بہتر طریقے سے ڈیل کر پاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی ڈائری لکھنا شروع کریں یا آپ کوئی جرنل رکھ لیں اور اس کے اندر اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں وہ آپ اس میں لکھتے جائیں. اس سے آپ کو اور آپ کے تھراپسٹ کو بھی یہ جاننے میں آسانی ہوگی کہ یہ وہ والے واقعات و حالات ہیں، یہ والے جو آپ کے معمولات ہیں ان سے آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، اور جب آپ کے حالات و واقعات ایسے ہوں ان میں آپ پرسکون رہتے ہیں، شانت رہتے ہیں، تو اس سے بھی آگے کا پلان آف ایکشن بنانے میں مدد ملے گی. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ورزش کا معمول بنانا ہے. اب جن لوگوں کو بہت زیادہ انگزائٹی رہتی ہے، بار بار اٹیکس ہوتے ہیں یا لگاتار رہتی ہے، انہیں ورزش کا معمول بنانا مشکل لگتا ہے. لیکن ایک دفعہ بنا کے دیکھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ورزش کا روٹین بنا لینے سے انگزائٹی لیولز ایک دم سے کتنے زیادہ نیچے آنے لگتے ہیں. اور کچھ نہیں تو کم از کم روزانہ 20 منٹ کی واک شروع کر کے دیکھیے. واک جو ہے وہ جسم کے لیے تو مفید ہوتی ہے، وہ آپ کے دماغ کے لیے بھی بہت مفید اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دماغ کے دونوں جو اطراف ہیں ان کو متحرک کرتی ہے. اور دوسرا یہ کہ دماغ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہر وقت ایک پریشان کن سوچیں جو انگزائٹی پیدا کر رہی ہیں وہ ان سے نکل کے قدرت کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اس کے قدرت کے حسن کی طرف چلا جاتا ہے. اور آپ کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے بھی خوش ہونے کا، انجوائے کرنے کا حق حاصل ہے، میری قسمت میں صرف پریشانی نہیں لکھی ہوئی. اس لیے واک کا روٹین، کوئی ورزش کا روٹین اپنائیں. اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ آپ کوئی ریلیکسیشن ایکسرسائز، کوئی مائنڈ فلنس کی ایکسرسائزز، کوئی میڈیٹیشن، یوگا وغیرہ کا روٹین بنائیں. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، جو آپ کو خوشی دیتی ہو، جو آپ کو سکون دیتی ہو. وہ آپ کی روز کی عبادت یا کوئی پریئر بھی ہو سکتی ہے، وہ واک بھی ہو سکتی ہے، وہ سونے سے پہلے نہانے کا عمل ہو سکتا ہے، وہ کوئی گیم بھی ہو سکتا ہے. مطلب گیم صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہوتے، بڑوں کو بھی گیمز کھیلنے چاہیے، چاہے وہ کوئی کمپیوٹر گیم ہو، چاہے وہ کوئی بورڈ گیم ہو، چاہے وہ کوئی ٹیم ورک ہو. اس لیے کہ گیمز کے کم از کم 2 فائدے تو ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ گیم میں مشغول ہو کے آپ کا جو دھیان ہے وہ جو پریشان کن سوچیں تھیں ان سے ہٹ جاتا ہے اور آپ گیم کے اندر مشغول ہو کے وہ ساری پریشانیاں بھول جاتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو گیمز ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے دماغ کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو انگزائٹی کی اسٹیٹ تھی وہ لگاتار ریجیڈیٹی پیدا کر رہی تھی، سختی پیدا کر رہی تھی. اور یہاں سے آپ کے دماغ کے اندر لچک پیدا ہو رہی ہے جو کہ بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے حالات کو. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی سلیپ ہائیجین کا خیال رکھنا ہے. مطلب یہ کہ اپنے سونے جاگنے کے اوقات مقرر کریں اور پھر ان کی پابندی کریں، ویکینڈز پر بھی کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ گھنٹوں رات کو لیٹ کے جاگنے سے آپ کو نجات مل جائے گی اور آپ کی نیند جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اور ایک اور بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سونے سے کم از کم 20 منٹ پہلے تو اپنے آپ کو ہر قسم کی اسکرین سے نجات دے دیں، چاہے وہ ٹی وی کی اسکرین ہو، چاہے وہ آپ کے موبائل فون کی اسکرین ہو. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اچھی سی کتاب پڑھ لیں یا آپ شاور لے لیں. اس کے علاوہ آپ نے تنہائی سے بچنا ہے. انسان کو قدرت نے سوشل اینیمل بنایا ہے، وہ انسانوں کے درمیان خوش رہتا ہے. تنہائی، آپ جتنا زیادہ تنہا ہوں گے تو وہ جو پریشان کن خیالات ہیں ان کا ہجوم ہوتا جائے گا آپ کے دماغ میں. آپ اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ ملیں جلیں، میل جول بڑھائیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں. اگر آپ بہت زیادہ مصروف بھی ہیں تو ہفتے کے کچھ گھنٹے جو ہیں وہ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ وقت ضرور گزاریں. اس سے بھی آپ کو پرسکون رہنے میں، شانت رہنے میں مدد ملے گی.
آپ نے اپنا علاج نہیں چھوڑنا. یہ نہیں کہ آپ نے ان سب چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو دوسری طرف سے علاج چھوڑ دیا. جو بھی آپ کے ڈاکٹر اور تھراپسٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹس ہیں اس پہ آپ نے جانا ہے, عمل کرنا ہے, جیسے وہ کہیں جو وہ دوائیں دے رہے ہیں وہ آپ نے لینی ہیں. اپنی بیماری کے بارے میں مزید زیادہ جاننے کی کوشش کیجیے, ان سے بات چیت کیجیے, انہیں بتائیں, ان سے کہیے کہ وہ آپ کو آپ کی بیماری کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. کیونکہ ہوگا یہ کہ جب آپ کو اپنی بیماری کے بارے میں علم ہو جائے گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بڑی معمولی سی چیز ہے, میں اسے کنٹرول کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, میں اس کے اوپر قابو پا لوں گا. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ میرے اوپر حاوی ہو جائے, بلکہ میں اس کے اوپر حاوی ہو کے اس کو کنٹرول کر لوں گا یا کر لوں گی. آپ اپنے فیملی اور فرینڈس کو بھی اپنی بیماری کے بارے میں بتائیں اور انہیں اپنے سپورٹ گروپ میں شامل کریں. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی غذا کے اوپر توجہ دینی ہے. جو پروسیسڈ فوڈ ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے. آپ نے پھل سبزیاں زیادہ لینی ہیں, آپ نے مچھلی لینی ہے, آپ نے ہول گرینز لینے ہیں. یہ سارے صحت بخش غذائیں ہوتی ہیں. ویسے تو انگزائٹی کے لیے کون سی غذائیں بہتر ہیں جو اسے کم کرتی ہیں, اس پہ میری ایک الگ ویڈیو جس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن موٹا موٹا آپ نے یہ سب چیزیں زیادہ لینی ہیں, پھل سبزیاں, ہول گرین, مچھلی. اس کے علاوہ آپ نے پروسیس فوڈ کم کرنی ہے. آپ نے الکوہل اگر لیتے ہیں تو چھوڑ دیجئے. کوئی اور ریکریشنل ڈرگز یا ایکسائٹمنٹ کے لیے آپ لیتے ہیں وہ آپ نے بالکل چھوڑ دینی ہے. اسموکنگ اگر آپ کرتے ہیں آپ بالکل چھوڑ دیں. کیفین اور نکوٹین اگر ہو سکتا ہے تو چھوڑ دیں, ورنہ کم تو ضرور کر لیں کیونکہ یہ سب انگزائٹی بڑھاتی ہیں. سوڈا, چینی والی غذائیں یہ بھی سب آپ نے نہیں لینی, کم سے کم لینی ہے. امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. اگر یہ کسی اور کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے اور مجھے اپنا فیڈ بیک کمنٹس میں ضرور بتائیے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے. اگر ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. آئندہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.